اللہ شاہ بخاری کا عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ میں اس بے مثال خطیب کا گلیر کی سرزمین پر، بیڑپور کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اپنی طرف سے اور آپ سب حضرات کی طرف سے۔ میں ان کا بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ ذرا سی ترمیم ہے ان میں، اور ان اشعار کے ساتھ میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے مہمان خطابت ہے جہانگیر تیری، تو درویش ہے تدبیر ہے تقدیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تیری ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، جن کے سجدے میں وہ اللہ احد کہتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اور پرجوش استقبال کے ساتھ، پرتپاک خیر مقدم کے ساتھ آپ سب حضرات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک پرزور نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا ہوں تاکہ زیادہ انتظار کی زحمت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب، خطیب کرناٹک، خطیب ہندوستان، بے مثال خطیب، حق گو بے باک خطیب حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرت سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے نواز کر اپنی مستجاب دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ جو دوست کھڑے ہیں ان سے درخواست سے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ بیان کافی دیر تک ہوگا اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی۔ پھر آپ حضرات کی طرف جو آواز آ رہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ، معزز معقر علماء کرام، حفاظ اعظام سامعین اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک عظیم الشان مقصد کے تحت دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ الحمدللہ بزرگان دین دنیا سے رخصت فرمانے کے باوجود ان کی کرامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ سہارنپور آیا تھا تو وہاں سے پنجاب جانا ہوا اپنے شیخ مکرم کے یہاں، اور وہاں جو مزارات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے، وہاں بھی حاضری کا شرف ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے، لوگوں کا تجربہ لکھا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس وہ حافظ قرآن جس کے حفظ میں پختگی نہ ہو، وہ اگر پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالی ان کے طفیل اور برکت سے اس کے کلام پاک کو پختہ فرما دیتے ہیں۔ ہر بزرگ کی ایک اپنی شان ہے، ہر پھول کی الگ رنگت ہے، بھائی ویڈیو مت پکڑو، الگ خوشبو ہے، اس کا الگ منظر ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی الگ شان ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی الگ شان ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی الگ شان ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی الگ شان ہے، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت صابر کلیری، حضرت فرید الدین گنشکر رحمہم اللہ تعالی، سب اللہ تعالی کے نیک بندے، نیک اولیاء ہیں، اور گلدستے اولیاء میں ہر پھول کا نرالا رنگ ہے، الگ خوشبو ہے۔ سوال یہ کہ مزار قاسمی میں کوئی کلام پاک کا ختم کرے تو وہاں پختگی والی بات کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی بہت سارے حفاظ کرام، علماء، محدثین، اساطین اولیاء مدفون ہیں، اور مزار قاسمی کے بارے میں مبشرات میں ہے کہ وہاں کا مدفون اللہ کے یہاں مغفور ہے۔ مبشرات دارالعلوم میں لکھا ہے
احاطہ مورسری میں جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، قاسمی قبرستان میں مدفون، اور قرین قیاس بھی ہے، عقل بھی مانتی ہے، وہاں کیوں کلام پاک یاد نہیں ہوتا؟ اور یہاں کیوں یہ بات مشہور ہے اور تجربے سے ثابت ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کلام پاک سے بے پناہ شغف تھا، بے پناہ محبت تھی۔ آج وقت چونکہ تنگ ہو چکا ہے، کہنے والے کہیں گے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ایک مزاج ہوتا ہے ایک آدمی کا اتنے ٹائم بیٹھ کر سننے کا۔ شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہوتا ہے، تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے کہا کہ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کی اور آپ کی کرامت ہے، اتنی دیر سے مجمع جوں کا توں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت کم یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں اسٹیج پر بھی کوئی اللہ کا نیک مخلص بندہ با کرامت ولی ایسا بیٹھا ہوگا کہ اس کی کرامت کی کرنیں یہاں پر پڑ رہی ہوں اور وہ مسحور ہو گیا ہو، سحر زدہ ہو گیا ہو، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے جو وارث ہیں، نبی کے جو جانشین ہیں، حضرات علماء کرام ہیں۔ یہ نہیں فرمایا حضرت شیخ الاسلام کے زمانے تک، حضرت شیخ الہند کے زمانے تک، خیر القرون کے زمانے تک حدیث کا کوئی پریڈ نہیں ہوتا۔ اشراق کی فضیلت بیان کی گئی تو اس کی کوئی لمٹ نہیں بیان کی گئی کہ 200 سال تک اشراق کی فضیلت ہے، اس کے بعد اور تبدیلی ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ جب 2000 آیا کرتے تھے، 20,000 آیا کرتے تھے، 1.25 لاکھ آیا کرتے تھے، اب 40 لاکھ آ رہے ہیں، کبھی کسی موقع پر 2 کروڑ آ جائیں۔ آپ کہیں گے مولانا دماغ خراب ہے، سائنٹیفک دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مینا کے میدان کی کیپیسٹی کیا ہے، عرفات کے میدان کی قابلیت کیا ہے، اللہ کے حرم کی مطاف کی بیک وقت طواف کرنے کی قوت کتنی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں جیسے قرآن علمی معجزہ ہے، میرے اللہ تبارک تعالیٰ کا عرفات، مینا، مزدلفہ، ریاض الجنہ، زمزم، حجر اسود، حتیم، صفا مروہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات میں سے ہے۔ 2 کروڑ نہیں 20 کروڑ حجاج کرام جائیں، اللہ تعالیٰ عرفات میں ان کو جگہ دے گا۔ مینا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، طواف میں جائیں۔ آپ کسی حاجی سے پوچھیں کہ بھئی حج کیسے ہوا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بھیڑ بھاڑ ہوگی، وہ شکایت کرے گا دھکم پیل کی، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ کہتا الحمدللہ بہت آسانی سے حج ہو گیا۔ ریاض الجنہ چھوٹی سی جگہ ہے، جو چاہے نیک نیتی کے ساتھ کہ میں وہاں حاضر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضرور ارمان اور مراد کو اور اس کی آرزو کو پورا فرماتے ہیں۔ زمزم ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر حاجی کو سیراب کرتے ہیں اور دنیا کے چپے چپے کے اندر وہ مبارک مقدس اور جنت کی نہروں سے قیمتی پانی اللہ تبارک تعالیٰ پہنچائے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کو جو وارث بتایا گیا، یہ کوئی لمٹ میں نہیں بتایا گیا۔ تو آج لوگ کہنے لگے کہ صاحب مولانا قاسم نانوتوی جیسا عالم کہاں ہے،
شیخ الہند جیسا، شیخ الاسلام جیسا، علامہ انور شاہ کشمیری جیسا، زمانہ جیسے بھی ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث رہے گی، حدیث کا ترجمہ رہے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کی آیت رہے گی، ترجمہ رہے گا، اور اس ترجمے کا ایک محل رہے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کرو تو حج کے مقامات رہیں گے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ دنیا کی کوئی طاقت مساجد کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کا قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کو، نہ اللہ کی صفت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ جب کہا گیا تو مساجد کو ختم کرنے والے اقیموا الصلاۃ کو ختم کرنا چاہیے۔ مرتے مر جائیں گے، اب تک کی نسلیں، قیامت تک ان کے آباء اجداد کی نسلیں اقیموا الصلاۃ کے الف کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو جب کہا کہ نماز پڑھو تو نماز کے احکامات ہیں، مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھو، حج کرو۔ 100 ابرہا، کروڑوں ابرہا پیدا ہو جائے، بش پیدا ہو جائے، ڈونی بلیر پیدا ہو جائے، کچھ جھگڑے ہوں گے، حدیث کی پیشن گوئی ہے، اسے پورا ہونا ہے، وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کتنی قومیں آئی، تاتاری آئے، فلاں آیا، ناٹو فوج آئی، فرانس آیا، برطانیہ آیا، خون کی ندیاں بہا دی، امت کے الف کو، اس کے زبر کو ختم نہیں کر سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اللہ اگر چاہے گستاخی کرنے والا کتا بھونکنے سے پہلے اس کے دل کو ہارٹ اٹیک لگا دے، اس کے منہ پر فالج کا اثر ہو جائے، لقوہ مار دے، بے ہوش ہو کر میرا اللہ مالک ہے، اندر کی سانس کو باہر لانے سے پہلے موت دے دیتا ہے، باہر کی سانس کو اندر لے جانے سے پہلے موت دے دیتا ہے، سونے والے کو اٹھنے سے پہلے، اٹھنے والے کو سونے سے پہلے، کھانے کا نوالا ہاتھ میں رہتا ہے، منہ میں جانے سے پہلے اللہ موت دے دیتا ہے، منہ میں نوالا رہتا ہے، حلق میں اترنے سے پہلے موت دے دیتا ہے، اس کو موت دے سکتا ہے، ایک پتھر گر سکتا ہے، زمین میں زلزلہ بپا ہو سکتا ہے، بولنے کا موقع کیوں دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نام نہاد عاشقان رسول، نام نہاد عاشقان اولیاء، نام نہاد ختنہ کے پہچان کے مسلمان، راشن کارڈ میں نام لکھائے ہوئے مسلمان، الیکشن ووٹنگ لسٹ کے اندر نام لکھائے ہوئے مسلمان، منافق مسلمان، غدار مسلمان، علماء کے دشمن، مدارس کے دشمن، مساجد کے دشمن، ناچنے گانے والوں سے عشق کرنے والے، شراب پینے والوں سے محبت کرنے والے، ہجڑوں سے دل لگانے والے، رنڈیوں پر جان چھڑکنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ فرق کرنا چاہتا ہے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہے اور کون منافق ہے مسلمانوں کی جماعت میں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب ہم نے احتجاج کیا، ہم نے مظاہرے کیے، ہم نے بینر اٹھایا، ہم نے زندہ باد کہا، ہم نے مرد آباد کہا، ہم نے نعت کہی، ہم نے قوالی کہی، ہم نے جلسے کیے، ہم نے جلوس کیے۔ قرآن تو ایک بات کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ماں، باپ، بیوی، بچے، خاندان، اولاد،
تجارت، بزنس، کمپنیاں، کھیتی باڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک پوائنٹ، ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر محبت بڑی ہوئی ہے، میرے باپ کا قول نہیں اور دیوبند اور دیوبندیوں کے بانیوں کا قول نہیں، بریلوی اور بریلویت کی بنیاد رکھنے والے احمد رضا خان صاحب کا قول نہیں، مرکز نظام الدین کے بڑے بڑے پگڑیوں والے عمرا اور ان کے باپ کا قول نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ مسلمانوں خبردار، اگر جورو، اگر اولاد، اگر بیوی، بچے، ماں باپ، تجارت، کارخانہ اور کھیتی باڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سوئی کے ناکے کے برابر، احبا اس میں تفضیل کا صیغہ، ایک پوائنٹ، ایک گرام، ایک ملی گرام، ایک ملی لیٹر اگر محبت بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یہ نہیں کہا نماز کی قضا ہو سکتی ہے، حج اس مرتبہ نہیں کیا اگلی سال ہو سکتا ہے، زکوٰۃ وقت پر نہیں دی اگلے مہینے دی جا سکتی ہے، رمضان کے روزے چھوٹے قضا ہو سکتی ہے، صدقے فطر سے اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، فتربصوا یہ وہ جرم ہے، حرامزادوں، منافقوں، غداروں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، لا تقولوا راعینا، سیدنا ارے اکلیش پکلیش وہ کس کھیت کا مولی ہے، کس سور کی نسل سے پیدا ہوا ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے، ذرا سی آواز بلند ہوئی، آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبی طور پر بلند ہوتی ہے، کوئی دیکھنے میں ہٹا کٹا موٹا ہوتا، بات ایسے کرتا جیسے مستورات کی آواز نکل رہی کی کرتا ہے، اور کوئی دبلا پتلا ہوتا ہے شیر کی طرح دھاڑتا ہے، مزاج کی بات ہے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد اپنی آواز کو اتنا پست کیا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک کان قریب لے جا کر، عمر ذرا بڑھاؤ نا ساؤنڈ کو، ویلیوم کو بڑھاؤ نا، آواز کو بڑھاؤ نا، ڈر تھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال، تمہارا حج، تمہاری نماز، تمہاری روزہ، تمہارا ایمان، تمہارے عقائد، تمہارے عمرے، تمہارے تہجدیں سب بیکار ہو جائیں گے ایک ذرا سی گستاخی پر، کوئی کمپرومائز نہیں۔ دیہاتی تو دیہاتی، گاؤں والا تو گاؤں والا، اس کو کیا پتا کہ مولوی کون ہوتا ہے، مفتی کون ہوتا ہے، محتمم کون ہوتا ہے، علامہ کون ہوتا ہے، منسٹر کون ہوتا ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دیہاتی کے گاؤں کے اندر برسات ہوئی اور اس نے مشکیزے میں پانی پکڑا اور پانی برسات کا، بارش کا پیا تو کہا کہ بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا، بادشاہ کو شہر میں کہاں نصیب ہوتا ہوگا، تو اس نے اس مشکیزے میں پانی کو بھرا اور لے جا کر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو اس نے عنایت کیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اس بدوی کے بدوی پنے کو سمجھ گئے، اور جو منہ کھولا اس مشکیزے کا، سارے محل کے اندر بدبو پھیل گئی، لیکن آپ ناک منہ نہیں چڑھائے، اس لیے کہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اس کو انعام سے نوازا۔ تو بدوی بدوی ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ ہارون رشید کے دربار میں کیا ہوتا ہے، ہارون رشید کیسے بادشاہ ہیں۔ جب میرے دیہات میں بارش ہو رہی ہے تو ہارون رشید کے شہر میں، بغداد میں کیا بارش نہیں ہوگی؟ کیا ان کے ملک کے اندر بارش نہیں ہوگی؟ اس کو بدوی بدوی ہوتا ہے۔ بدوی آیا، گاؤں والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، مسئلہ پوچھنا تھا۔ اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکلیے، آرام کر رہے ہیں آپ،
میں اتنی دور سے آیا ہوں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. دیہاتی تھا بیچارہ، جان بوجھ کر اس نے یہ کام نہیں کیا. کہہ کر آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے ٹکرائی نہیں ہوگی. جبریل امین علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر لے کر آئے اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. آپس میں جیسے تم آواز کو بلند کیا کرتے ہو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز مت پھاڑا کرو. کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کا نام لے کر کلام پاک میں فرمایا یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا نوح، یا شعیب، یا آدم. کوئی بتائے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر خطاب کیا؟ اللہ نے تعظیم بجا لائی، احترام کو ملحوظ رکھا، ان کا مقام بڑھایا. احتراماً یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یا محمد. اللہ تعالیٰ نے خود نے استعمال کیا. ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہا تھا. طبعی طور پر، فطری طور پر اس کی آواز ذرا بلند تھی، جری الصوت تھا، بات کرتا تھا گلا پھاڑ پھاڑ کر کرتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ موبائل میں ایسی چیخ چیخ کر بیگم کو سناتے ہیں کہ بیچارے خامخواہ کرنسی خرچ کرتے ہیں، موبائل ہٹا کر کچھ زور سے کہیں یوں ہی گالی چلی جائے گی. سمجھ گئے؟ تو یہ بیچارہ تھا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے سلام کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. صحابہ کہنے لگے وہ بہرا تو نہیں ہے، آواز دور پر ہے، آواز پہنچ، ایسی بات نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کے اندر کہا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. میری آواز سے اس کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اس کی آواز کو کم تر کر کر جہنم سے بچانے میں نے اپنی آواز کو بلند کیا. اگر میں نارمل آواز میں، اپنی متوسط قدرتی فطری آواز میں وعلیکم السلام کہتا، اس کی آواز فطری طور پر بلند تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ بلند آواز سے خطاب نہ کریں. یہ سب واقعات اللہ تبارک تعالیٰ کو علم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. مشورے ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، جلوس نکالا جا رہا ہے. دوسرے دن اخباروں کی سرخیوں میں وہ دیکھا میری تصویر، وہ دیکھا میرا بیانر، وہ دیکھا میرے تقریر کے جملے، وہ ای ٹی وی والا آیا تھا، وہ زی ٹی وی والا آیا تھا. یہ سب حرامزادگی کرنے کے لیے، دکھاوے کے کام کرنے کے لیے. چنئی کے اندر، مدراس کے اندر، جنوبی ہندوستان میں سیلاب آیا. ہر تحریک، ہر تنظیم بڑھ چڑھ کر، تاکہ دنیا والے اس کو تھوکے نہیں کہ صاحب فلاں تنظیم آ گئی تھی، فلاں معمولی لوگوں نے اتنے موٹے چاول دیے تھے اور اتنا غلہ دیا تھا، اناج دیا تھا، کپڑا دیا تھا، اور اتنی بڑی تحریک نے کچھ نہیں کیا. صدقہ خیرات. میں یہ کہتا ہوں حرامزادو، اگر کل تیری ماں کو کوئی ساڑی دیتے ہوئے اور جوڑا دیتے ہوئے اس کی فوٹو کھنچوا کر ڈکن ہرالڈ، انڈین ایکسپریس، ٹائمز آف انڈیا، زی ٹی وی میں، زی نیوز میں آج تک آئے، تو تیرے دل پر، تیری ماں پر کیا بیتے گی؟ آج ان مظلوموں کا مذاق کیا جا رہا ہے، ان کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے. جلسے جلوس لے کرا کر کس کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہو؟ قرآن تو صاف کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقوں کے بارے میں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ دھوکہ اللہ کو، اللہ والوں کو، نبی کو دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ خود دھوکے کے اندر ہیں. اللہ کو سب پتا ہے، دل میں جو بات ہے زبان میں آنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ کس ارادے سے یہ بات کہہ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھ کا اشارہ میں ادھر گھوم کر دیکھتا ہوں، اچھی نگاہ سے دیکھا ہو، بری نیت سے دیکھا ہو، حسد کی نیت سے دیکھا ہو، نظر بد کی نیت سے دیکھا ہو، یہ میرا دل جانتا ہے. اور دل جب میری عقل اور دل اس کو حکم کرتا ہے، آنکھ پھرنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے.
میں یہ کہتا ہوں اگر کسی کی ماں کو چھیڑا جائے مولانا صاحب، کسی کی بیٹی کو آنکھ مارا جائے، برا نہ مانے قاری صاحب، اگر میں آپ کی بیوی کو چھیڑوں، آپ کی والد محترمہ کو چھیڑوں، تو آپ مجلس شورا بلائیں گے یا جوتا نکالیں گے؟ جذبات، عقیدت، محبت۔ یہودی گیا تھا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر گیا، ابو بکر صدیق کے پاس فیصلہ لے کر گیا، شاید ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، یا نیند میں تھے، سہو ہو گیا، سجدے سہو ہو گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا صحیح فیصلہ کرتا ہوں۔ کچھ نہیں کہا، گئے اور اندر سے نیام سے تلوار لے کر آئی، سر قلم کر دیا، مجلس شورا نہیں بٹھائی۔ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ایک نابینا صحابی کی ام ولد تھی، یعنی باندی جس سے بچہ پیدا ہو گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ نہیں دیکھا یہ اعتکاف کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ گئے، نہ صدیق سے مشورہ کیا، نہ کسی کو ایس ایم ایس کیا، نہ اشتہار چھاپا، نہ اس کی پبلسٹی کی، نہ اپنا تنظیم کا جھنڈا گاٹا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کس سمت چل رہی ہے، وہ کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اللہ نے قبول کیا، نہیں کیا، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ بات کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے، میری ماں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے، میری زمین کوئی دبا لے، میرے درختوں سے کوئی پھل کو چرا لے، میرے جانوروں میں کوئی بکری چرا لے، میری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرے، میں کیا کرتا ہوں؟ اور قرآن کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک پوائنٹ، ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سوئی کے ناکے کے برابر محبت کے اندر کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پلڑا اونچا ہونا چاہیے۔ تو جب اپنے معاملات کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے تو وہ نابینا صحابی گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے وہ عورت، اس پر بھی رحم نہیں کیا۔ بچے کا کوئی جرم نہیں تھا اور بچے کی کوئی خطا نہیں تھی، بچے کو سینے سے نکالا اور بغل میں رکھا اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے اور چھرا گھونپ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلاں عورت جو ہجو کیا کرتی تھی، جو ہے بد کلامی کیا کرتی تھی، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے کلیجے کو، میرے دل کو ٹھنڈا کیا۔ تو صحابی عبد کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حدر نہیں، یعنی قصاصاً تم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ گستاخ رسول اور نبی کی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی، کلام پاک کی گستاخی، اس کو معاف کرنے کا حق پیغمبر کو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ گستاخی کرے اس کو قتل کر دو، اس کے وجود کو ختم کر دو۔ اب یہ کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں کا آئین ہے، یہاں کا قانون ہے، اور پھر یہاں کی عدالتیں ہیں، یہاں کے لیے صبر ایوب چاہیے، عمر نو چاہیے، قارون کا خزانہ لائروں کے لیے اور وکیلوں کے لیے چاہیے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ اور شریعت کے جو مسائل تھے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کلام پاک کیوں یاد ہوتا ہے؟ علماء کو تانا دیا جاتا ہے، علماء کو تشریح کی دی جاتی ہے کہ صاحب یہ چندہ وصول کرنے والی قوم ہے، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والی قوم ہے، یہ خیرات وصول کرنے والی قوم ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں، اس لیے کہ آپ دوائی میڈیکل شاپ سے لیتے ہیں، دوائی کے دکان سے لیتے ہیں، تو دوائی پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، دوائی پر اس کی مدت انتہا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات، احادیث مبارکہ کی، کلام پاک کی آیتوں کی، آیت الکرسی کی فضیلت ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت ہے،
انتہائی مدت کی تاریخ نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کہ جس زمانے کے اندر خدا نہ کرے کوئی عزت پر حملہ کرتا ہو، کوئی لوٹی کام کرتا ہو، کوئی مدرسے کے نام پر دکان چلاتا ہو اور کوئی دھندے کے نام پر چندہ کرتا ہو، پیٹ پالتا ہو، ہوائی جہازوں سے سفر کرتا ہو، کیا اس زمانے کے اندر العلماء ورثۃ الانبیاء کی حدیث کا معنی ختم ہو جائے گا؟ حدیث منسوخ ہو جائے گی. ایسے علماء رہیں گے. یہ علماء نہ رہے مسجدوں سے اذان نہیں ہوگی. یہ علماء نہ رہے بچوں کی قتل نہ ہوگی. یہ علماء نہ رہے وقت کا فرعون اژدھا بن کر ساری قوم کو نگل لے گا. یہ علماء نہ رہے خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم جو کتا اور کتیا، سور میل فیمیل، مذکر مؤنث مرد عورت، درختوں کے نیچے گندے غلاظت پھینکنے کی جگہ جو زنا کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، انسان وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نہ یہ ٹوپیاں نظر آئیں گی، نہ یہ داڑیاں نظر آئیں گی. اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے علماء اپنا کام مکمل طریقے سے کر رہے ہیں. ضرورت پڑی کتنے مدارس ایسے ہیں علماء کرام کی سالوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. کتنے محتمیم ایسے ہیں، حضرت مولانا سید سراج الساجدین رحمۃ اللہ علیہ جو اڑیسہ کے مدرسے کے محتمیم تھے، زندگی میں کبھی حج بیت اللہ نہیں کیا. کہا کہ حضرت کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی جمع نہیں ہوا کہ میرے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو. گھاس پھوس کے گھر میں رہا کرتے تھے. گھر میں بیوی ڈلیوری کی حالت ہوتی، درد ذیل کی حالت ہوتی، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور محتمم در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جاتا ہے. فون آتا ہے موبائل کے اندر، اجی بیگم تڑپ رہی ہے، خون کی ضرورت ہے، آئی سی یو کے اندر داخل کیا ہے. حرام خور کی نگاہ حرام خور ہوتی ہے جس کے اندر سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، حرام کا پیسہ، غصب کی زمین کا پیسہ، ظلم کا پیسہ، زیادتی کا پیسہ. اس کی سوچ بھی سور اور کتے سے بدتر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. فون جاتا ہے، مولانا صاحب آپ کی بیوی کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا، کہا جاتا ہے سرجری کی ضرورت ہے. محتمم صاحب کہتے ہیں یہ نازک موقع زکات کا چندہ وصولی کا چلا جائے گا، مہمانان رسول کو کمبل کہاں سے ملے گا، لحاف کہاں سے ملے گا، یہ بھیک مانگتے ہیں. اچھا نہیں لگتا. اللہ کرے وہ دن آ جائے، اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ مدرسے کے محتمم تمہارے سامنے جو عاجز ہو رہے ہیں، آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، واقعات کو جوڑ رہے ہیں، اللہ کرے وہ دن آئے کہ تم تمام کے تمام محتمم کے جوتے سر پر رکھ کر یہ درخواست کرو، محتمم صاحب احسان ہوگا ہمارا پیسہ مدرسے کے لیے قبول فرما لیں. اللہ وہ دن لائے گا، ضرور لائے گا جب جوتے پڑیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا قہر آئے گا. ہر زمانے کے اندر یہ علماء اپنی حیثیت کے مطابق قربانیاں دے رہے ہیں، یہ مدارس قربانیاں دے رہے ہیں. اگر یہ نہ دیں خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کتے جانوروں سے بدتر آج مسلمانوں کا انجام ہو جائے گا. حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے اندر امیر شریعت تھے. بھائی ان بچوں کو رخصت کر دیجیے، اس کو فیڈ بیک دو. اللہ تعالیٰ نے قوم و ملت کا بڑا درد ان کے سینے کے اندر رکھا تھا. ایک مرتبہ ہمیشہ اصلاحی بیان وہ لوگ کیا کرتے تھے. کچھ لوگ ٹھکانے کا بیان کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ واقعات کو کہہ کر ٹائم پاس کر کر چیخ کر پکار کر ہنسا کر رلا کر بازاری مقرر ٹائم پاس کر کر لوگوں کی داد. اور کل کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد یا کوئی پڑھنے والا پڑھے نہ پڑھنے والا پڑھے، 9:30 بجے 10 بجے 11 بجے بستروں سے اٹھیں گے، چائے کی دکان میں جائیں گے اور بڑھ کے پیڑ کے درخت کے نیچے اخبار لے کر بیٹھیں گے. مولوی نمبر 1 وہ کامیاب رہا، مولوی نمبر 2 وہ دوسرے نمبر پر رہا، تیسرے نمبر کا مولوی بڑا اچھا رہا. جاہل علماء کی کامنٹری دے رہا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تلد الامۃ ربتہا. بھائی استاد شاگردوں کو نمبر دیتا ہے، ایگزامینر ممتحن امتحان لکھنے والوں کو نمبر دیتا ہے. یہاں شاگرد ایگزامینر کا ممتحن کو نمبر دے رہا ہے. فلاں ممتحن ایک نمبر پر تھا، فلاں ممتحن دوسرے نمبر تھا. قوم و ملت کی فکریں لے کر، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، دل کے اندر درد اور ہمدردی رہ کر، لعلک باقی النفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کی تفسیر بن کر وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ صاحب کامنٹری دی جاتی ہے، وہ فلاں اچھا ہنسایا تھا، اچھا رلایا تھا. گویوں کا سلسلہ یہاں تو کم ہے، تبرکن جو ہے کسی ایک شاعر کو لا لیا گیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب شاعر جانتے ہوں گے، جھارکھنڈ کے اندر، بنگال کے اندر، بہار کے اندر مستقل مشاعری کی نوعیت ہو جاتی ہے. مشاعرہ ہو رہا ہے، واہ ہو رہی ہے، اور برائے نام جیسے کھانے میں کوئی آدمی اچار چکنے کے لیے رکھتا ہے، مقرر کو رکھ دیا گیا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، اس لیے کہ مقرر داڑھی منوں کو ہجڑا کہتا ہے، بے پردہ عورتوں کو رنڈی کہتا ہے، حرام خور کہتا ہے، کتا کہتا ہے، نبی کا دشمن کہتا ہے، نبی کا باغی کہتا ہے. اب شاعر کھڑے ہو کر بابری مسجد لے لیں گے زندہ باد. حرامی اس فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے باپ کا کیا جانے کا ہے. بیت المقدس کو فتح کر دیں گے. اسرائیلی فوجیوں کے زیر ناف کا بال کبھی ہلایا نہیں ہوگا. اب یہاں بولتا بیت المقدس لے لیں گے. بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کرنا کیا، کبھی زندگی ہے اس میں کچھ لینا دینا ہوتا نہیں. میں یہاں کے علماء کرام سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں. ایک مرتبہ تو ایک جگہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کا وہ مدرسہ تھا مظفر پور کے اندر، حضرت کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے تھے، انہوں نے خطرناک مجھے خط لکھا کہ آپ نے اس کو مشاعرہ کہہ دیا، اس میں ویڈیو گرافی ہو رہی تھی اور اس کے خلاف آپ نے کہہ دیا. برا مان لیتے ہیں. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب مشاعرے کی نیت سے آئے ہوں گے، داد دینے کی نیت سے، اس کے اندر تو واہ واہ ہے. مسلمان قوم وہ ہے، مسلمان قوم یہ ہے. مودی کو گرایا جائے، بھاجپا کو گرایا جائے، امریکہ کو گالیاں دی جائیں، فرانس کو گالیاں دی جائے، زندہ باد زندہ باد. داڑھی مڑے ہیڑے مرد آباد کون بولے گا؟ بے نمازی کتا مرد آباد یہ کون بولے گا؟ اس لیے آج ہمارے جو اجلاس ہیں ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں، ایک ٹھٹا بن کر رہ گئے ہیں. حضرت مولانا جیسی فکریں رکھنے والے ہزاروں علماء میں بہت کم علماء ہیں. مولانا ریاست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں مبارکباد دیتا ہوں جلسے کے منتظمین کو. حضرت کا انتخاب کیا، آپ نے سوچا ہوگا کہ کفن کے احکام سننے کے لیے آئے تھے، مردے کے احکام، سنتیں تو معلوم ہوئی، حق ادا کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دارالعلوم وہ الہامی ادارہ ہے جس کو وہ ریاست علی صاحب نے فرمایا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانی کی بنیاد. یہاں چیف منسٹر کو بلا کر کوئی پتھر رکھواتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کو بلا کر، کوئی وزیر اعظم کو بلا کر، کوئی حرام خور سیٹ کو بلا کر، مالدار کو بلا کر، کروڑ پتی کو بلا کر، تاکہ کل فنڈ میں کمی ہو یہ حرام خور ہماری مدد کرے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ شورا کے اندر دیوبند کا ایک فرد جو سیٹ تھا لیکن اس کی کمائی مشکوک تھی، حضرت نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ دربان بننے کے لائق نہیں ہے، یہ واچ مین بننے کے لائق نہیں ہے، یہ بیت الخلاء کا بھنگی بننے کے لائق نہیں ہے. تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے جو اساتذہ تھے اور بزرگان دین تھے، یہ سب کہنے لگے بھائی دارالعلوم کے ابتدائی ایام ہیں، ابتدائی مرحلے سے دارالعلوم گزر رہا ہے، کہیں خلفشار نہ ہو جائے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے دارالعلوم دیوبند کی بچ جائے، لیکن حرام خور کا داخلہ میں جیتے جی اس کے اندر ہونے نہیں دوں گا. الہامی ادارہ ہے اور اس کو چلانے والی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. کاش یہی ہمارے محترم حضرات، یہی علماء کرام اپنے دلوں کے اندر یہ بات لائیں اور
ان حرام خوروں کے سامنے، داڑھی منڈوں کے سامنے ذلیل لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ احسان کر رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، کھجور کی بیج ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے مانگ مانگ کر آپ سے عذاب قبر ہٹا رہے ہیں، عذاب محشر ہٹا رہے ہیں، عذاب آخرت، عذاب پلصراط، عذاب جہنم کو یہ ہٹا رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اپنے وقار کو پہچانو، جو اپنی عزت آپ نہیں کرتا اس کی عزت دوسری نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آؤ شہر بنگلور کے اندر کون سی تنظیم ہے جس نے عدالت کے اندر پولیس میں ہمارے خلاف مقدمے کو دائر نہ کیا ہو؟ لے دے کر آخری جماعتی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کی اس نے بھی ہمیں معاف نہیں کیا۔ جب ہم نے ان کے تعلق سے مواخذہ کیا کہ علماء کے خلاف آپ یہ کر رہے ہو، مدارس کے بارے میں یہ بول رہے ہو، خانخواہوں کے بارے میں یہ بول رہے ہو، اور دبے جملوں کے اندر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کہ یہی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی دعویٰ کر رہے ہو کنتم خیر امت جو ہے اس گنبد پر نازل ہوئی، تو اس جماعت نے بھی 2 رمضان پہلے مقدمہ دائر کر دیا۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طلاق ہوتی ہے کہ اس طلاق کو اٹکایا جاتا ہے اگلی بات پر، وہ بات صحیح ہو مولوی طلاق سے بچ جائے گا، کلما کی طلاق ہوتی ہے یا طلاق معلق ہوتی ہے۔ میں کلما اور طلاق معلق کی بات کو سامنے رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر، کرامن کاتبین کو شاہد بنا کر، اور دینی اجلاس کے اندر جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اجلاس کے بعد اللہ کے یہاں جا کر رپورٹ دیتے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ان کو ہندی بھی آتی ہے، ان کو اردو بھی آتی ہے، ان کو تامل بھی آتی ہے، ان کو ملیالم بھی آتی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجلس کے ختم کے بعد اللہ کے پاس رپورٹ لے کر جاتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ کچھ بندے جمع تھے، کلیر کے فلاں گاؤں کے اندر اور فلاں زمین کے اندر وہ جنت کی بات کر رہے تھے۔ اللہ پوچھیں گے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ وہ جہنم کی بات ڈر رہے تھے، جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، میرے جلال و جمال کو دیکھا؟ نہیں۔ تو جب وہ سمجھیں گے نا تب وہ رپورٹ دیں گے۔ تمل میں تقریر کرنے والا تمل میں کر رہا ہے، تمل ناڈو میں تمل میں ہوتی ہے، کیرلا میں ملیالم میں ہوتی ہے، آندھرا میں تیلگو میں ہوتی ہے، ایران میں فارسی میں ہوتی ہے، سعودی عرب میں عربی زبان میں ہوتی ہے، کویت میں کویتی زبان میں، یہاں اردو ہندی میں، ہر بھاشا ہر لینگویج سمجھ رہے ہیں۔ ان کو قسم، میں اپنی اللہ کی قسم کھا کر گواہ بنا کر ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ کسی جماعت سے زمین سے ایک پائی ایک حبہ چندے کی نہ امید ہے، نہ چندے کے چین کے 3 نقطوں میں سے ایک نقطہ ہمارا معاون ہے۔ اور یاد رکھو جو آدمی کھل کر بولتا ہے، میں نے کہا کہ داڑھی منڈے، کتے، ہجڑے، اور کل میں اس کی آفس میں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤں، سیٹ صاحب ذرا مدرسے کو چندہ دے دو نا، اب وہ کہے گا سالے کل تو نے مجھے حرامی کہا تھا۔ سود خور کو کہوں کہ وہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بلاత్కాر کرنے والا، ہماری تقریر کی لائن کے اندر اور چندے کی لائن کے اندر تباین کی جو سب سے خطرناک قسم ہے، ضد کی اپوزٹ کی وہ قسم ہے، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن آؤ آپ کبھی تشریف لاؤ، علماء کرام، بنگلور دیکھنے کی سٹی ہے، شہر ہے، ہائی ٹیک سٹی ہے، 1 کروڑ کی تو زمین ہے اور 50 لاکھ کی عالی شان مسجد، کسی کے سامنے بھیک مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروا دی۔ دیا تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، علماء حق، حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ معاف کیجیے گا، انانیت، نفسانیت اس کے اندر جھلکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ نیت کے ساتھ میں کہا ہوں، میں صاف کہتا ہوں علماء کو گواہ بنا کر اللہ مجھے غارت کر دے، اس نیت کے ساتھ سے ہی حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، نہ صرف کہ یہ کیا، ایک جگہ ایک مصلی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ بریلویوں کی مسجد تھی اور پھر غیر مقلدوں کی جو ہے مسجد تھی، لوگ وہاں جا کر نماز پڑھنے لگے، میں نے مجبوراً اچانک اٹھے بیٹھے
ابھی اس کی تعمیر سے ہاتھ نہیں دھویا تھا، میں نے مصلی میں اپنی خاص زمین کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اوپر ایک چھت ڈالنی تھی، اس کے لیے کئی لاکھ روپے کا صرفہ تھا، میں نے ایک صاحب کو ٹھیکہ دیا اور کہا کہ بھائی بس اللہ سے دعا کرو، نہ مانگنا آتا ہے نہ زمینی کوئی راستہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ایک تہجد ہے، ایک مصلی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر آنکھوں کے آنسو کے قطرے اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کر کر بھیک مانگ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کی تعمیر کے بعد انہوں نے 40,000 روپے الٹے مجھے واپس کیے۔ حضرت میں نے آپ کے نام سے اس مرد میں چندہ وصول کیا، پورا کام ہو کر بقیہ 40 روپے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ علماء مدارس اپنے وقار کو سمجھے، علماء نبی کے وارث ہیں، پوری دنیا کے منسٹر، پوری دنیا کے جج، پوری دنیا کے پروفیسر، پوری دنیا کے لائر، پوری دنیا کے ایجوکیٹڈ، کیا برطانیہ کی ڈگری، آکسفورڈ کی ڈگری، خون کا قطرہ بہت قیمتی، سر کا بال، داڑھی کا بال قیمتی، پسینے کا قطرہ قیمتی، پیشاب کے قطرے کو نہیں لگ سکتے، اس لیے کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نبی کے وارث ہو، ان کو کہا گیا کہ تم نبی کے وارث ہو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مدرسے کا جلسہ ہے، اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملحد تھا، ملحد جو ہوتا ہے کمیونسٹ، جو کسی بھی خدا کو ماننے والا نہیں، کافر، اللہ کا انکار کرے، کسی بھی خدا کو نہ مانے، اس کو کافر کہتے ہیں، کفرہ کے معنی انکار کرنے۔ مشرک اللہ کو مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور بت کو مانے، اور ملحد کہے کہ نہیں دنیا آٹومیٹک بن گئی، میں آٹومیٹک پیدا ہو گیا، میری اماں کے پاس کوئی اور آیا، میں آٹومیٹک نکل گیا۔ سمجھ گئے؟ ایک تھا ملحد، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت سمجھایا، مانا نہیں، تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے آخری جو چیلنج کا مرحلہ تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر تیرا اور میرا امتحان ہو جائے۔ آنکھ کو سلگایا گیا، مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس پرفتن دور کے اندر، اس خطرناک زمانے کے اندر، زمانہ چاہے جتنا برائی کے اندر آگے بڑھ چکا ہو، یہ نبی کے وراثت والی حدیث جیسے وضو کی حدیث زندہ ہے، یہ حدیث بھی زندہ ہے۔ تیمم کرتے نہیں کرتے، زکات دیتے نہیں دیتے، زکات کی حدیث زندہ ہے، تیمم کی حدیث زندہ ہے، کپڑے پہننے کی حدیث زندہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر طبقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، جب قرآن اتر رہا تھا، جبرائیل کا آنا جانا تھا، صدیق موجود تھے، فاروق موجود تھے، حرم موجود تھا، حرم مکی موجود تھا، حرم مدنی موجود تھا، ریاض الجنہ موجود تھا، نبی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی وہی کے ذریعے کرنے والے تھے، تب نبی کی مقابلے میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے، تو نبی کے وارثوں کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ علماء نہیں پیدا ہو سکتے۔ بازار میں جائیے، امپورٹڈ مال جہاں ملتا ہے، ورجنل سامسنگ کا آپ کو موبائل بہت ڈھونڈ کر نکالنا پڑے گا۔ چائنا کی اماں نے ایسے لاکھوں جو ہے موبائل کو جنم دے دیا، پہچاننا ہی مشکل ہے کہ صاحب یہ سامسنگ ورجنل ہے، اس کی اماں نے جنم دیا ہے یا غیر کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ سونی کا ٹی وی ہے، سونی کی ٹیپ ریکارڈ ہے، اب اس کو ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان کے اندر ہوتا ہے، تو آدمی یہ کہہ کر کہ صاحب میں موبائل ہی نہیں استعمال کرتا، کہ صاحب اس کے اندر ڈپلیکیٹ موبائل آ گئے ہیں، کتنے جھولا چاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ کر خاموش رہ جائیں گے کہ ہم علاج نہیں کریں گے، ڈاکٹروں کے اندر نقلی ڈاکٹر ہیں۔ تو علماء کے جب نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے، علماء کے مقابلے میں جھوٹے علماء پیدا ہونا ضروری ہے، تب آپ موبائل میں فرق کرتے ہیں، کپڑوں میں فرق کرتے ہیں، تیل پیٹرول کے اندر فرق کرتے ہیں، دیسی گھی ودیشی گھی کے اندر فرق کرتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے مال میں فرق کرتے ہیں، کالی گوری میں فرق کرتے ہیں، اور دیسی انڈا فارم کے انڈے میں فرق کرتے ہیں۔ تو علماء میں فرق نہیں سمجھا جاتا، کرنا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن کے اندر لکھا ہے، 3 چیزوں کو دیکھنا اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے برابر ہے۔
ایک کعبے کو دیکھنا، دوسرا قرآن کو دیکھنا، تیسرا علماء ربانی کے چہروں کو دیکھنا۔ اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ کو کوئی اگر دیکھنے کا اجر پانا چاہتا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ملحد تھا، ماننے کو مان نہیں رہا تھا، تو کہا کہ آخری فائنل ایگزام ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے۔ چنانچہ آگ کو روشن کیا گیا اور کہا دونوں ہاتھ اس کے اندر ڈالیں گے، جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ سمجھو کہ وہ شکست کھا گیا، اور جس کا ہاتھ بچ جائے گا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم میں حق پر ہوں، میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بچانے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قریبی بندوں میں جگہ دے رکھی ہے۔ بہت اونچا مقام تھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، یقین کامل تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر اعتماد تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ چنانچہ ملحد کے ہاتھ کو لے کر انہوں نے آگ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ آگ میں کتنے سیکنڈ تک کوئی اپنے ہاتھ کو رکھ سکتا ہے؟ 2 سیکنڈ ہوا، 3 سیکنڈ ہوا، 1 منٹ ہوا، 2 منٹ ہوا، 5 منٹ، نہ وہ آ او کر رہا ہے، نہ بایزید بستامی کا ہاتھ جل رہا ہے۔ دونوں ہاتھ نکالے تو اس نے سینہ چوڑا کیا، بایزید اس کا مطلب یہ کہ تو بھی حق پر ہے، میں بھی حق پر ہوں، 50-50 ہو گیا میچ، ڈرا ہو گیا میچ۔ کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے، اللہ مجھے ذلیل کرنا تھا، مجھے زمین میں گاڑنا تھا، گاڑ لیتا، لیکن ایک ملحد کے سامنے مجھے شرمندہ کیا، ملحد کے سامنے مجھے ناراض کیا، ملحد کے سامنے میری شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، بایزید کیا تم نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ بایزید بستامی اس کے ہاتھ کو مضبوط ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کہیں بھاگ نہ جائے، جلنے کی وجہ سے تپش سے اپنے ہاتھ کو باہر نہ نکال لے، پنجے کو جکڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا جس ملحد کا، جس خدا کے دشمن کا ہاتھ ولی کے، عالم باللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ اس کو عذاب نہیں دے سکتا۔ دنیا کی آگ اس کو نہیں جلائی رہی ہے، عذاب قبر بھی اس کو نہیں جلا سکتی، عذاب جہنم بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ مسلمانوں، اس پرفتن زمانے کے اندر ہر آئے دن ایک نئے قسم کے فتنے، نئے قسم کے شوشے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن کے شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی، کعبے کی شان میں گستاخی، حج کی توہین، علماء کی توہین، مدارس کی توہین، ہر آئے دن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو، نہ تو پنجہ کام آئے گا، نہ کنول کا پھول کام آئے گا، نہ حل کام آئے گا، نہ چراغ کام آئے گا، نہ سورج کی پارٹی کام آئے گی، نہ چاند کی پارٹی کام آئے گی، کوئی قسم کی کوئی پارٹی کام آنے والی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے 26ویں پارے میں سورہ محمد کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مدد کرو۔ جلالین میں لکھا ہے اللہ کی مدد کیا ضرورت، اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد علماء کرام کے دامن کو، مدارس کے دامن کو تھامنے سے ہوا کرتی ہے۔ یہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کے علاقے کے اندر بستام ایک علاقہ ہے، بازاری عورت تھی، اچھے اچھوں کے ایمان پر اس نے ڈاکہ ڈال رکھا تھا، ایمان کا جنازہ نکال لیا تھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اس کی شکایت گئی، حضرت اس لڑکی نے سب کے ایمان کا جنازہ نکال رکھا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکال رکھا ہے، کچھ تو کیجئے، دعا کیجئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد اس بازاری عورت کے پاس گئے اور کہا اب ہم لوگ پریشان، علماء کرام بعض مرتبہ ایسے کام کرتے ہیں جو عوام الناس کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، ایسے وقت کے اندر شکوک و شبہات کو جنم دینا، غلط فہمیاں پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ براہ راست ان سے رجوع ہوں، مولانا میرے سمجھنے کی غلطی ہے یا آپ سے کوئی بھول ہو گئی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہو گیا،
ایک بدوی صحابی کھڑے ہوئے، ام قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، نماز کے اندر وہی آئی اور ایک رکعت کم ہو گئی، یا خدا نہ کرے آپ سے بھول ہو گئی۔ یہ دلوں کی صفائی کا معاملہ ہے۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ باتوں کی جو ہے گانٹ باندھتا ہے اور پھر منافقت سڑان عوام کے اندر پیدا کرتا ہے۔ چندے کے تعلق سے علماء کے تعلق سے اکابری بظاہر دیکھنے میں بالکل خلاف شرع کام نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی۔ منصور نے عن الحق کہا، حق اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، اور گویا اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، لیکن جب اس کی انکوائری کی گئی اور تحقیق کی گئی تو اس نے کہا کہ تصوف کا ایک درجہ ہے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات کے اندر اتنا فنا ہونا کہ اللہ اللہ نہ رہے، بندہ بندہ نہ رہے، اللہ میں وہ سما جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر پردہ ختم ہو جائے، تو تب منصور نے عن الحق کا دعویٰ کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے کے اندر کوئی کوتاہی ہو اور غلط فہمی ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن نے صاف کہا اہل علم سے معلوم کر لو اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس بازاری رنڈی عورت کے مکان پر پہنچے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں صاحب وقت کا ولی ہے، وقت کا بزرگ ہے اور زمانے کا قطب ہے، اور بازاری رنڈی عورت کے در پر جا رہا ہے، نہ صرف جا رہا ہے، اس سے سلام کیا اور کہا کہ ایک رات کی قیمت کیا ہے، کیا لیتی ہو؟ لوگ سن رہے ہیں، شاگرد تھر تھر کانپ رہے ہیں، مرید کی کپ کپی آ گئی جسموں کے اندر، اللہ میرے شیخ کو کیا ہو گیا، میرے پیر کو کیا ہو گیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا بڑی قیمتی عورت تھی، لونڈی تھی وہ، کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، مولوی جاؤ تسبیح کے دانے ڈھک لو، رات میں اعتکاف کرو، جورو کا حق ادا کرو، یہاں آ گئے۔ اس نے کہا کہ تیرا کام دام مانگنا ہے اور میرا کام تقاضا پورا کرنا ہے، تو اس نے ایک لمبی لیسٹ پیش کی، ایک بڑی اماؤنٹ اور بڑی رقم کو سامنے رکھا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے منظور ہے، شرط یہ ہے کہ اس رقم کی ادائیگی کے بعد تو میری لونڈی اور باندھی ہو جائے گی، میں کہوں کھڑنے کے لیے تو کھڑنا پڑے گا، میں کہوں بیٹھنے کے لیے تو بیٹھنا پڑے گا، میں تجھے چھوں تو چھونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا۔ اب تو وہ جسم کا وہ حصہ جو شرم کا نازک اور شرم کا پردہ ہے وہ دینے کے لیے تیار تھی۔ بایزید بستامی کے ان شرائط کو اس نے مان لیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں گندی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، کتنے مرد تیرے پاس گندی نیت سے آئے ہوں گے اور کتنے مردوں کو تو نے گندا کیا ہوگا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جا غسل کر، لیکن اس غسل کے اندر میں ایک پانی دیتا ہوں، اس پانی کو ملا کر تو نانا۔ وہ دم کیا ہوا یا زمزم کا پانی تھا، اس کو ملا کر دیا۔ اس عورت نے نہایا، کہا کہ اب کیا حکم ہے آقا؟ کہا کہ تو اپنے کپڑے نہیں پہنے گی، ان کپڑوں کے اندر خدا جانے کتنے مردوں نے گندگی کی اور بری نیت سے ہاتھ لگایا ہوگا، بھائی اس کو خاموش کرو نا۔ تو کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ احرام کی طرح ایک چادر اوپر کو ڈھاکے ہوئے تھے، اس چادر کو اٹھا کر دے دیا اور کہا کہ پورے جسم کو تو لپیٹ لے کفن کے لپٹنے کی طرح۔ کہا کہ جا اس کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر، میں جب بلاؤں گا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے، تو تب تجھے آنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، وضو کیا، مصلی اٹھایا اور سجدے کے اندر گئے اور جا کر کہا اللہ میں اس کے جسم کو پاک کر سکتا تھا، میں نے پاک کیا، اللہ اس کے جسم سے ناپاک کپڑے کو اتار کر پاک کپڑا حلال دے سکتا تھا، میں نے دیا، اللہ دل کی حالت کا مالک تو ہے، دلوں کو پھیرنے والا تو ہے۔ یہ آواز کہہ کر ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس عورت نے کہا بایزید اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے اور بزرگ کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ غیر محرم عورتوں کے گھر میں تو داخل ہو گیا؟ توبہ کر لیا اس نے۔ پھر تاریخ کے اندر لکھا ہے
کہ اصلاح کرنے کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجیت کے اندر، نکاح کے اندر آ گئی. علماء کی نقل کرنے سے، علماء کی قربت حاصل کرنے سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ظاہر بتانے سے ان کے باطن کو بدل دیتے ہیں. اس لیے آج اسلام مسلمان دشمنے میڈیا کے ذریعے سے، نیوزوں کے ذریعے سے اور میگزین، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، علماء کی بدزنی. بھائی سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، وہ دہشت گرد کیوں نہیں؟ سمجھیے نا آپ. اور تو عیسائی عورت ہوتی ہے ننن، جو بغیر شادی کے، شادی سے بڑھ کر زنا کرتی ہے، کرواتی ہے، وہ سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے، تو وہ نقاب پر پابندی کیوں نہیں؟ امامہ سکھ بھی پہنتا ہے، وہ دہشت گردی کی علامت کیوں؟ اب آج صبح میں دلی ایئرپورٹ پر اس 2 پلی ٹوپی کے اندر کتنے گولے رکھے ہوں گے، کتنے ہتھیار رکھے ہوں گے، کتنے AK-47 AK-57 رکھے ہوں گے. ہوگا بھی تو جب اتنی موٹی صدریہ اور واسکوٹ کے اندر اس کا جو مشین ہے وہ لگا کر معلوم کر سکتا ہے یہ موٹا ہے یا ٹوپی موٹی ہے. یہ موٹا ہے اور اندر جبہ ہے، اندر بنیان ہے، اس سے معلوم کر رہا ہے. ذلیل کرنا مقصد ہے، مسلمانوں کو نیچ کرنا مقصد ہے. او ملا جی ٹوپی نکالو. اب بحث کریں، بات آگے بڑھے گی، مرنے دو. دل گھٹتا ہے، دل سے بد دعا نکلتی ہے. اب نکال، رکھ لو. رکھ لیا تو کون سا ہتھیار، کون سا گولہ بارود اس کے اندر رکھا ہوا ہے؟ ماحول بنایا گیا ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. دہشت گرد اپنی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو، جو امن کے پیغمبر ہیں، ان کے مدرسوں کی دیواری نہیں، ان کے مدرسوں میں ٹماٹر کاٹنے کی جو چھری ہے اس کو بھی 70 مرتبہ تیز کرنا پڑتا ہے. ہتھیارات رکھنا تو دور کی بات. گھوٹالے کون کر رہے ہیں؟ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں آشرم، عزتوں کو لوٹا جاتا ہے. بابا آشارام ہے بنگلور کے اندر، ایک بابا ہے جس نے فلمی ہیروئن کی عزت، یہ تو وہ ہے جو اسکرین پر آ گیا. قتل ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، گواہوں کو ختم کیا جاتا ہے. صفہ چبوترے سے لے کر اب 12 دسمبر 2015 کلیئر کے جلسے تک کوئی مائکلال اپنے باپ کے رتبے سے حلال پیدا ہوا ہو، دار ارقم سے لے کر صفہ چبوترے سے لے کر غار ہرا کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر اب تک کوئی بتا دے کہ مدرسوں کا تعلق کسی دہشت گردی کے دال سے بھی لگا ہوا ہو. نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند. ہم نے امن کے پیغمبر کو پیدا کیا. ہم نے ان سروں پر دوپٹہ رکھا جن کی عزتوں کو خطرہ تھا. ہم نے ملک کی حفاظت کی، ہم نے جانوں کی حفاظت کی. ہمارے مدارس کی تعلیم ہے کہ مرغی کے چوزے کو، مرغی کے بچے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ اور اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، مبادا کہیں اسے شعور نہ جاگ جائے کہ یہ چھری جو تیز کی جا رہی ہے میرے گلے پر چلانے کے لیے، جبکہ حلال ہے. مرے ہوئے انسان کو جنازہ تیز لے جانے سے منع کیا گیا کہ اس کا اکرام کرو، احترام کرو. زمین کے سوراخ کے اندر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں غلط بیانی سے کام لوں اور آپ میرا دامن نہیں پکڑیں گے، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام آپ کے منہ میں لگائی جائے گی. آپ کی ذمہ داری. کیا حدیث میں نہیں ہے کہ سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا کہ کہیں چھوٹے موٹے کیڑے، وہ کیڑے کون ہیں؟ بچھو ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتا ہے. سانپ ہمیں تکلیف دینے والا جانور، بچھو تکلیف دینے والا جانور. جس مذہب نے، جس دھرم میں کاٹنے والے زہریلے سانپ اور بچھوؤں کے اوپر پیشاب ڈال کر تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہو، وہ مکہ مسجد کے احاطے میں جمعہ کے وقت بم بلاسٹ کی اجازت دیتا ہے. وہ اجمیر کے اندر روزے کی حالت کے اندر، افطاری کے دسترخوان کے اندر بم بلاسٹ کی اجازت دیتا ہے. کتا کاٹا ہے، سور کا حرام گوشت ان لوگوں نے کھایا ہے.
مالی گاؤں کے اندر جامع مسجد کے اندر شب برات کے موقع پر بم بلاسٹ کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ جو مسلمان مسجد کے اندر چپل پہن کر نہیں جاتا، قبروں کا احترام کرنے والے قبروں کے پاس جاتے ہیں، پشت نہیں کرتے، پیٹ نہیں کرتے، احتراماً سینے کو سامنے رکھ کر آتے ہیں۔ مسجد ہماری، درگاہ ہماری، مکہ مسجد ہماری، دلی کی جامع مسجد ہماری، اور پھر مسلمان بم پھوڑے۔ دماغ خراب ہے۔ ان کی دہشت گردی پر، ان کے ڈاکو پنے پر، ان کے قتل عام پر، ان کی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو کچھ تو کرنا چاہیے۔ انٹیلیجنس کو اتنی بڑی تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ پولیس محکمے فوج کو یہ کہتے ہیں سرحد پار سے کشمیر کے اندر دہشت گرد آئے، خدا کی قسم ایسے ایسے آلات، ایسے ایسے کیمرے، جیسے آپ اس وقت اسٹیج میں لائٹ کی روشنی میں مجھے دیکھ رہے ہو، اس سے 1000 گنا زیادہ میگا پکسل جو آپ کے موبائل میں کیمرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 میگا پکسل، 4 میگا، وہ 10,000 میگا پکسل کے رات میں دن سے زیادہ آدمی دکھائی دیتا ہے۔ ایک تتلی اڑے، ایک چڑیا اڑے، اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، کمپیوٹر کے اندر اس کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے۔ 24 گھنٹے ہمارا خون، ہمارا جان، ہمارا مال، بچہ ایک بسکٹ کھاتا ہے تو اسے ایکسٹرا ٹیکس لگایا جاتا ہے، اس ٹیکس کا پیسہ بارڈر سیکورٹی فورس کو دیا جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھاتا ہے، لالی پاپ کھاتا ہے، کسان ہل جوتتا ہے، دانا نکالتا ہے، اپنے خون کا ذرہ ذرے سے ان کی جوتوں کی پالش تک، ان کے آل اولاد کے ایجوکیشن تک، ان کے مرنے جینے کے رسومات کی ادائیگی تک ہم ان کو جان دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس لیے کہ سرحد پار سے کوئی دہشت گرد نہ آئے۔ دہشت گرد آتا ہے، ہتھیار لاتا ہے، قتل عام کرتا ہے، بمباری کرتا ہے۔ یہ کون ہے جو دیش کے غدار نہیں تو اور کیا، جو پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مدرسے والے، دارالعلوم دیوبند کی شاخیں، مظاہر کی شاخیں ہیں، صاف ہے ہمارا ریکارڈ امن پھیلانے کے اندر، سلامتی پھیلانے کے اندر۔ ووٹ کے بدلے نوٹ، نوٹ کے بدلے ووٹ کون کر رہا ہے؟ چارہ گھوٹالہ کون سا مدرسہ والا کر رہا ہے؟ دوائیوں کے اندر ملاوٹ کون سا مدرسے والا کر رہا ہے؟ زمین کا گھوٹالہ کون سا محتمم کر رہا ہے؟ میں تو ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، ایک صاحب تھے، وہ اجڑے اجڑے سے تھے، ابو سنقم تریرا تھا ان کا چہرہ، اور لگ رہا تھا کہ مولوی کی دشمنی کو میڈیا نے ان کے خون کے قطروں کے اندر ڈالنے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے بات کرنے پر آمدہ ہوا، اور اس نے صاف شبدوں میں کہا، الفاظ میں کہا، ہر مسلمان دہشت گرد نہیں، وہ جو جملہ ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں، لیکن ہر دہشت گرد مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پیڑ آتے ہیں، پودے آتے ہیں، گائے آتی ہے جو آپ کی ماتا ہے، بیل ہے، چڑیا ہے، زمین ہے، ریل کی پٹری ہے، ریل کی بوگی ہے، الیکٹریسٹی کی تار ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ بتائیے۔ بجلی کی تار بتائیے، بجلی کی تار کا گھوٹالہ کون کر رہا ہے؟ ٹاور بتائیے، موبائل کا 3G گھوٹالہ کون کر رہا ہے؟ دارالعلوم کر رہا ہے، مولوی کر رہا ہے، مدرسے والے کر رہے ہیں۔ زمین کی طرف دیکھیے، زمین کا گھوٹالہ کس نے کیا ہے؟ زمین کے اوپر دیکھیے، یہ چارہ ہے، یہ چارہ گھوٹالہ کس نے کیا ہے؟ یہ جانور ہیں، زو کے اندر جو جانور ہیں وہ بھوک سے مرتے ہیں، اس لیے کہ ان تک پہنچانے والی غذا کو لوگ کھا جاتے ہیں، قیدیوں کی غذا کو کھا جاتے ہیں، نقلی دواؤں کا سودا کر کر جان کا سودا قتل عام کرتے ہیں۔ عاشق اگر معشوقہ کی بے وفائی پر مارتا ہے تو کارن ہے کہ وہ بے وفا ہے، اور ایک کو مارتا ہے حرامزادے۔ یہ ٹانک، یہ دوائیاں ہزاروں ٹیبلٹ اور ہزاروں لاکھوں بوتلوں کی شکل میں، کوئی کڈنی کا بیمار ہے، کوئی کینسر کا بیمار ہے، بازار کے اندر ملنے والی ہزاروں چیزیں یہ سم میں قاتل ہیں، یہ زہر ہیں۔ کون ہے دہشت گرد؟ کیا بگاڑا ہم نے خداوند قدوس کی؟ ہمارے خرم بھائی یہاں تشریف فرما ہے، سہارنپور کے اجلاس کے بعد
ان سے کسی نے کہا عموماً ایک بات آؤٹ جو ہے ڈور اجلاس کے اندر آ جاتی ہے، میں نے کہا کہ ہزاروں مرتبہ میں نے استخارہ کیا، میں چاہوں فضیلت قربان پر، فضیلت مدرسہ پر، فضیلت علماء پر، فضیلت یتامہ پر، فضیلت مساکین پر، فضیلت بیوگان پر، صدقے پر، خیرات پر، بھائی بخاری بھری پڑی ہے، کلام پاک کی 6666 آیتیں، ایک آیت پر ایک جلسہ ہو تو ایسی 100 زندگیاں ناکافی ہیں، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ دیکھیے گا ہندوستان کے اندر ایک چھکاس کی رنڈی بازاری عورت جس کی وقت 2 پیسے کی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کتے کے پاخانے اور سور کے پیشاور پاخانے کے جراثیم کے برابر نہیں ہے، گدھے کے عضو تناسل کی طرح اتنی لمبی زبان کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایسی کتیا کر رہی ہے۔ کون ہے مسلمانوں کے اندر دھارس بنانے والا؟ آج دلی ایئرپورٹ پر ایک صاحب کو فون کر رہا تھا میں، مسلمانوں کی صورتحال، اور جلال آباد کے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی بابری مسجد کا نام کیوں لے رہے ہو، فوراً کٹ کر دیا۔ استغفر اللہ، میں یہ کہا کہ بابری مسجد کی جگہ بابری مسجد اب بنا دو، جو وہاں پر جو ہے پنڈت بیٹا ہے اس کا سر قلم کر دو، وہاں کے بتوں کو اٹھا کر پامال کر دو، صرف اس بات پر انہوں نے پہلے وارننگ دی، ارے بھیا تم اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہو، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایجنٹ لگے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس آپ کے پیچھے ہے، ایسے جملے کیوں استعمال؟ میں نے کہا کہ بھائی بات کیا، میں نے کیا برا کہا؟ یہ احساس کمتری کے اندر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کال ریکارڈنگ ہے نہیں، میں نے دیکھا نہیں، یہ سب چھچورے کام نہیں کرتا کہ بھائی کسی کا کال ریکارڈ کروں سنانا، یہ شریعت کے خلاف ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ خط کو جائز کرنا، المجالس و امانہ، مجالس کو کسی دوسری مجلس کے اندر بیان کرنا، دوسرے کے موبائل کی گیلری کھولنا، امیجز دیکھنا، ویڈیو دیکھنا، تانگ جھانگ کرنا، ایسا ہے جیسے میاں بیوی کمرے میں ملاقات کر رہے ہو اور یہ اوپر سے چھت توڑ کر تانگ جھانگ کر رہا ہو۔ آج ایک عام وبا، عام بیماری ہو چکی ہے، بہرحال وہ ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ میری بات کا اعتبار کیجئے، اس نے کٹ کر دیا فون کو، پھر اس کے بعد دوبارہ لگایا، میں نے کہا بھائی تیری کرنسی ختم ہو گئی، کیا ہو گیا؟ نیٹ ورک ٹاور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری بات کی تو بات سمجھ میں آئی، لفظ بابری مسجد، ایسے میں بار بار استخارے کے بعد میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ آج ستاروں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کارٹون بنایا جا رہا ہے، علماء اکابر کی شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے، ایک اویسی برادران لے کر، اور فرض کفایہ کے طور پر یہ مولانا ارشد صاحب مدنی اور 2-3 افراد کو چھوڑ کر یہی تو ہیں کہ صاف کفن کے احکام بیان ہو رہے ہیں، صدقے کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کمی کا میں کسی کی عیب جوئی نہیں کر رہا ہوں، اس کمی کو، احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ میرے جمعہ کے بیانات دیکھیے گا، ہر جمعہ کے اندر ایک نیا عنوان ہوتا ہے، ایک نئے عنوان کے تحت میں بات کر سکتا ہوں۔ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، نہ دہشت گرد تھے، نہ ہیں، نہ مسلمان ہو سکتا ہے، یہ خامخواہ کی بات ہے۔ جن لوگوں نے فرانس کے اندر جو قتل عام ہوا، مسلمانوں نے کیا قتل عام، میں کہہ رہا ہوں، لیکن بلا وجہ مجھے کسی کتے نے کاٹا ہے کہ میں ان کا سر قلم کر دوں؟ مجھے میری جورو عزیز نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ان کو مارنے کے بعد مجھے سولی ہو سکتی ہے، مجھے مارنے کے بعد میرے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، میرے مارنے کے بعد مجھے قبر میں ڈالا جا سکتا ہے، میرے مارنے کے بعد میرا پوسٹ مارٹم ہوگا، میرے مارنے کے بعد میری بے عزتی کے پوسٹر لگیں گے بلا وجہ۔ یہی تو وہ فرانس ہے جس نے ناٹو فوج کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر فلسطین کی سرزمین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا۔ یہی وہ فرانس ہے کہ جس نے بیت المقدس کے اندر اسرائیلی کتوں کو جوتے فراہم کیے کہ تم جوتوں سمیت مسلمانوں کے قبلہ اول کے اندر جا کر کلام پاک کو جلا کر اپنے جوتوں سے اس کی بے حرمتی کرو۔ یہی وہ فرانس ہے کہ جو سب سے پہلے دنیا کے اندر یہ قانون لایا کہ ہمارے فرانس شہر کے اندر اگر کوئی عورت برقع پہن کر جائے تو اسے اتنے $100 کا جرمانہ دینا پڑے گا، بے حیائی پر انعام، زنا کرنے پر انعام،
اس نے کہا میری ماں میری جورو میری بیوی کو میں لنگے لے کر جاؤں گا، میں دیکھ لوں گا کون محمد. ارے اس کتے کے سور کی نسل والے، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، میرے آقا 1400 سال پہلے فرما کر چلے گئے کہ شرم حیا کا جنازہ نکل جائے تو جو چاہے کر. اب تو تیری اماں کو ننگا لے جا یا قبر سے تیری اماں کو ننگا اٹھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہے، مسلمان عورت کی عزت، مسلمان عورت کی آبرو زمین آسمان کے خزانے سے زیادہ قیمتی ہے. یہی وہ فرانس ہے، مساجد دشمنی کے اندر سب سے پہلے قانون لاگو کیا کہ مساجد کے مینارے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں میزائل کی طرح ہمارے سینوں پر چپتے ہیں. یہی وہ فرانس ہے کہ جس نے مسلمانوں کو بلا وجہ بغیر کسی جرم کے دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کر ایسی اذیتناک سزائیں دی کہ جس کی وجہ سے ہٹلر کی روح فرعون کی روح بھی کام جایا کرتی تھی. تو کرنے والوں نے انتخاباً کیا، بلا وجہ نہیں کیا. جو کیا قانون اس کو صحیح کہتا ہو غلط کہتا ہو وہ قانون دان جانے. لیکن ہندوستان کی ایک تحریک ہندوستان کے 70 مقامات کے اندر فرانس کی حمایت میں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مارنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، انہوں نے یہ جو ہے تحریک چلائی، جلسہ کیا، احتجاج کیا. میرا سوال یہ ہے 6 دسمبر کو بابری مسجد پر 70 کی جگہ 140 ملکوں میں تم نے تحریک چلائی. میرا سوال یہ شاطم رسول حرام الطیر اتر پردیش کے علاقے کا ایک کمینہ نسل حرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. کتنے وہ تنظیم چلانے والے ہندوستان کے کتنے شہروں کے اندر کتنے قصبوں کے اندر اس کے خلاف جو ہے انہوں نے مورچہ سنبھالا اور تحریک کو چلایا. اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں مشرق سے مغرب تک. کس کو اپنا کہوں کس کو پرایا کہوں. ہر شاخ پر جو ہے الو بیٹھا ہوا ہے. میں دودھ کا کوئی دھلاوا نہیں، ہو سکتا ہے حکومت کا ایجنٹ میں بھی ہو، اب جو چاہے سمجھے. لیکن ایک حیدرآباد کے اویسی برادران، ایک حضرت مولانا رشید مدنی جانشین شیخ الاسلام اور دوسرے مخصوص گنے چنے علماء، ہاتھ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی. دارالعلوم دیوبند ہر سال 3500 فضلا کو جنم دیتا ہے. صرف ایک دارالعلوم اتراکھنڈ کے مدارس، اتر پردیش کے مدارس، بہار کے مدارس، اردو سمجھ رہے نا، بنگال کے مدارس، تمل ناڈو کے مدارس، کیرلا کے مدارس، پھر مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہوئے، ام القرا سے پڑھ کر آئے ہوئے، جامعہ ازہر سے پڑھ کر آئے ہوئے ایک شیخ الاسلام، ایک شیخ الہند انگریزوں کو ان کے پاجامے کے اندر پیشاب کرنے پر مجبور کر دیتا تھا. آج اسی شیخ الاسلام کے مدرسے کے اندر 3500 فضلا، کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کوئی جوتے کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی امامتی کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی مدرسے اور مکاتب کا جو ہے لائن سے کاروبار کر رہا ہے. اگر صحیح معنوں کے اندر شیخ الاسلام کا وہ جانشین ہوتا، شیخ الہند کا وہ جانشین ہوتا، قصور میرا بھی ہے، اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا کہ ان کے جوتوں کی دھول کو نہ لگ سکا. کاش اگر ہم دارالعلوم دیوبند کا حق، نمک کا حق ادا کیے ہوتے. آج ایسے حرام الدہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اسلام کی شان میں گستاخی، مسلمانوں کے دو ہی استان، یا تو ہندوستان یا تو قبرستان، یا تو قبرستان یا تو پاکستان. کس کے باپ کا ملک ہے؟ تیرے باپ کا ملک ہے. تو نے تو گاندھی جی کا قتل کیا تھا، تو نے سیکولرزم کا جنازہ نکالا تھا، تو نے جمہوریت کا جنازہ نکالا تھا. یہ زمین اگر بول سکتی ہے تو بولے گی کہ زمین کے ذرے ذرے پر ہمارے آبا اجداد کا شہادت کا لہو ٹپکا ہے، تب جا کر یہ زمین گلے گلستہ آزاد ملک بنا ہے. ہمت مت کرو مسلمان. جب بعض جگہ تقریر ایسے جھک کر دیکھتا کوئی آ تو نہیں رہا، اور کوئی مائک والے کو کہتا ہے بس کرو، کوئی سن تو نہ لے. وہ ڈنکے کی چوٹ سے چکاس کی عورت جس کی شرمگاہ کے اندر ایڈز کے کیڑے ململا رہے ہیں، وہ گندی عورت جو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کے جہنمی اس کی شرمگاہ سے نکلنے والی بدبو سے پناہ مانگیں گے. وہ کھلا میڈیا میں آ کر کہتی ہے کہ مدارس دہشت گردوں کو پیدا کر رہے ہیں. کبھی آ کر تو دیکھ، ان سے بچہ پیدا کر تو دیکھ کہ امن پسند پیدا ہوتے ہیں کہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. گھر واپسی کی کبھی بات، گھر پریورتن کی کبھی بات. کیا ہو رہا ہے مزہ، کیا ہو رہا ہے ٹھٹا؟ اور ان سوالوں کا جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں؟ سلمہ رضا کا
علی زبر علی زری یہ پڑھانا، کلمتانی حبیبتانی پڑھانا، اس پر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ الف لام میم ذالک، یقیناً یہ ذمہ داری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا. مان رہے ہو نہیں مان رہے؟ سمجھ رہے نہیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس تھا. اس پارلیمنٹ ہاؤس میں صفہ چبوترے کا کیا کام تھا؟ مدرسے کا کام تھا. اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ستونوں کا کیا کام تھا؟ قیدیوں کو باندھنے کا کام تھا. اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اس پائے تخت کے اندر گراؤنڈ کا کیا کام تھا؟ زانیوں کو سنسار کیا جاتا تھا. اس پائے تخت کے گراؤنڈ کا کام کیا تھا؟ چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. اس پائے تخت کے گراؤنڈ کا کام کیا تھا؟ کہ وہاں شرابی کو کوڑے لگائے جاتے تھے، وہاں تعزیری کارروائی کی جاتی تھی. وہ سپریم کورٹ بھی تھا، وہ دارالعلوم بھی تھا، وہ منبر بھی تھا، وہ محراب بھی تھا. نبی کے وارث ہو اور نبی کے امت ہو اور مسجد کو مسجد نبوی کا ماحول بنانا چاہتے ہو تو چند کتابوں کو لے کر آپس میں مذاکرہ کر کر یہ مسجد نبوی کا ماحول کہنے والوں، وہاں ہاتھ بھی کاٹے جاتے تھے. ہاتھ کا کاٹنا مسجد نبوی کی وراثت ہے. وہاں چوروں کو ضائع ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زانیوں کو سنسار کیا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ زانیوں کو مارا جاتا تھا، کوڑے لگائے جاتے تھے. وہاں تعزیری کارروائی کی جاتی تھی. وہاں نوجوانوں کے اجلاس ہوتے تھے، اصلاح معاشرہ کا اجلاس، خواتین کے جلسے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جلسے میں خاتون کو دیکھا، پردے سے اس کا انگوٹھا، اس کی انگلی باہر آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی انگلی کی سفیدی کو مہندی سے رنگو تاکہ پتہ نہ چلے کہ تمہاری انگلی حسین ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے. عورتوں کے اجلاس ہوا کرتے تھے، دارالقضا تھا، سپریم کورٹ تھا. یہ مسجد نبوی کا نمونہ ہے. ذکر کرو سب سے ہو جائے گا، دعا کرو سب ہو جائے گا. نبی مسجد نبوی میں دعا کر کر بدر کو کامیاب نہیں کر سکتے تھے؟ بدر کیوں گئے؟ ریاض الجنہ یہاں تھا، جنت کا ٹکڑا. جنت کا ٹکڑا قیمتی زمین یا بدر کی زمین قیمتی؟ ریاض الجنہ قیمتی اور اللہ کے لیے صاف صاف باتیں. اور کوئی بات غلط ہو تو میرا دامن پکڑو، میں اپنی اصلاح کر لوں گا. حرم مکی قیمتی تھا، حتیم قیمتی تھا، مطاف قیمتی تھا یا تبوک قیمت؟ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا غلاف پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر اللہ غارت کر دے، شکتی چملہم مسجد جمعہم دمر دیارہم. اور دوسرے دن اٹھ کر اخبار میں دیکھے رات کو دعا کرے امریکہ ڈوبا نہیں، جس کے باپ کا غلام ہے. رات کو دعا کیے بابری مسجد نہیں بنی، بہت کیا احسان، قنوت نازلہ پڑا اور آنکھ کے اشارے سے ٹی وی میں دیکھنے لگے. ذرا سا سیلاب کی خبر آئی، بجلی کے جھٹکے، او اللہ ہماری دعا سن جا، امریکہ برباد ہو گیا، امریکہ برباد ہو گیا. اور دوسرے دن خبر آئی کہ ناٹو فوج فلسطین کے اندر اس نے صفایا کر دیا بچوں کا. کشمیر کرا رہا ہے، گجرات کرا رہا ہے. یہ ملک، اس ملک کے اندر ہم نے 850 سال سے 1000 سال تک حکومت کی. بھاگلپور بھی تھا، میرٹھ بھی تھا، ملیانہ بھی تھا، مراد آباد بھی تھا، گجرات بھی تھا، کشمیر بھی تھا. کوئی ماء کا لال دہشت گردی کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کرنے والا یہ بتائے. اب تو ہم مظلوم ہیں، ہمیں کوئی مکان بھی نہیں دیتا. ووٹ دینا تو دور کی بات، کرائے کا مکان بڑے میٹرو سٹی میں، بنگلور میں نہیں ملتا، چنئی میں نہیں ملتا، حیدرآباد میں نہیں ملتا، دلی میں نہیں ملتا، کولکتہ میں نہیں ملتا. میٹرو سٹی میں ہمیں بڑے عہدے دینا. حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے آزاد میدان میں بامبئی کے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ایجوکیشن کے اندر IPS IAS ایگزام کے اندر اعلیٰ ڈگریوں میں پیچھے ہیں. انہوں نے حضرت نے دعویٰ کر کر کہا جو مسلمان قرآن رکھتا ہو، نبی کی غلامی کی برکتیں رکھتا ہو، موقع دے کر تو دیکھو پوری ڈگریوں کے مالک مسلمان ہوں گے. ان کو سیڑھیاں چڑھنے ہی نہیں دیتے، ان کے اسکولوں کا پرمیشن ہونے نہیں دیتے. علماء کو خرید کر بورڈ کے اسکول بنا کر بچوں کی زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں. موقع دے کر دیکھو کہ کتنے عبد الحمید یہ پیدا کریں گے، کتنے ابوالکلام پیدا کریں گے.
اور کتنے ٹیپو سلطان کے غلامان کو یہ پیدا کریں گے. عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو یہ 850 سال سے 1000 سال تک مسلمانوں کو پاس اس وقت مختار کل تھے. اب تو جو حکومت بنتی ہے چندے کی حکومت، اس پارٹی سے کچھ جو ہے سیٹیں لی، اس پارٹی سے کچھ سیٹیں لی، آزاد امیدوار کو کچھ خریدا. وہ کرسی جو ہوتی ہے اس کا پاؤں کسی اور کا ہوتا ہے، جو خچر ہوتا ہے گھوڑا اور گدھے کا مکسر ہوتا ہے، وہ نہ گھوڑے کا ہوتا ہے نہ گدھے کا، دونوں کا مکسر ہوتا ہے. یہ خچروں کی حکومت ہے. ایسی نہیں تھی، خود مختارانہ حکومت تھی. ایسی خود مختارانہ حکومت بنگلہ دیش سے لے کر نیپال کی سرحدوں تک اور پاکستان، افغانستان اور سری لنکا، یہ تمام اس کے حدود کے اندر تھے. جو چاہتے کر سکتے تھے. کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو منہدم کرنا تو دور کی بات، اس کی اینٹ نکالنا تو دور کی بات، اس کے کتے کو، اس کے جانور کو بھی مسلمان حکمرانوں نے تکلیف نہیں پہنچائی. وہ امن، وہ عدل، وہ انصاف کا مظاہرہ مسلم حکمرانوں نے کیا. وقت ہو رہا کیا مولانا؟ آزادی کیا دلائی؟ آج 60-65 سالوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کون سا یتیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں احساس کمتری کو ختم کرو. چور، ڈاکو، اچکے، قاتل، بدماش، لٹیرے، دہشت گرد وہ ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. فلسطین میں خون کون بہا رہا ہے؟ عراق میں خون کون بہا رہا ہے؟ افغانستان میں خون کون بہا رہا ہے؟ کابل میں خون کون بہا رہا ہے؟ صومالیہ کے اندر خون کون بہا رہا ہے؟ مسلمان کسی مدرسے کا پڑھا ہوا یا مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت زدہ ہے. پھر یہ مسلمانوں کی حالت کیوں ہوئی اور اس کا علاج کیا؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. اس زمانے کے اندر دائیوں سے دودھ پلانے کا رواج تھا. دائیوں کی ایک ٹولی عورتوں کی آئی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اولڈ پرانا قصہ، اس میں سے پہلو آپ دیکھیں. سب عورتوں کو قیمتی بچے مل گئے، اس یتیم بچے کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. دائی حلیمہ نے پہچان لیا یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے. ان کو لے لیا. ان کے خامن کا نام حارث تھا، حضرت حارث. اب چونکہ دن کا کافی وقت بیت چکا تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، ہائی وے کا زمانہ، نیشنل ہائی وے کا زمانہ، لائٹنگ کا زمانہ، اور اونٹ کے کوئی ہیڈ لائٹ بھی نہیں ہوتے، تو جائیں تو کیسے؟ تو کہا جلدی کرو جلدی کرو. اب دیکھو اونٹ کو بٹھایا تو اب اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ کون پہلے بیٹھے گا کون بعد میں بیٹھے گا. آپ کیا کریں گے؟ اپنی بیوی کو سامنے بٹھائیں گے؟ نہ، آپ سامنے بیٹھیں گے. آپ چلانے والے اونٹ کے، وہ کسی کا دماغ خراب ہو، کوئی جورو کا غلام ہو تو جورو کو گاڑی چلانے کے لیے دے گا اور خود پیچھے ہجڑے کی طرح بیٹھے گا. تو شہروں میں مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن شرافت، غیرت، حضرت حارث سامنے بیٹھے، پیچھے بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ بیٹھی. بچے کو نہ تو سامنے رکھا جا سکتا تھا، نہ حلیمہ سعدیہ کے پیچھے رکھا جا سکتا تھا. ماں تھی، خاتون تھی، انہوں نے بچے کو گود میں رکھا. اب اونٹ بیٹھا ہوا تھا، تینوں بیٹھ گئے. اب باری تھی، کہہ رہی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی اٹھاؤ نا، سورج غروب ہو رہا ہے، ہم کو جلدی جانا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ بھوکا ہے، بچہ پیاسا ہے. وہ جنگلوں سے ہو کر جانے کا زمانہ تھا. اونٹ ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. لاکھ کوشش کی، مارا گیا، توڑا گیا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. بڑی پریشانی ہوئی. اس کے بعد
حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حساب سے جو دعا کرنی تھی اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اے حارث، یہ بچے کو جو تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھا رکھا ہے کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین، سید الاخرین، ساقی کوثر، شافی محشر ہے، اس کا مقام کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں ہے، اس کا مقام سب سے آگے ہے۔ اور اللہ نے کہا میری عزت، میری جلالت کی قسم، صبح قیامت ہو جائے گی لیکن اس حالت میں تمہارا اونٹ اٹھ نہیں سکتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت حارث نے بچے کو سامنے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب دیکھا کہ وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں بلکہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر جو ہے قافلے سے آگے وہ اونٹ نکل گیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے پسے پش ڈالنے کی وجہ سے وہ اٹھی نہ اٹھ سکی، نہ چل سکی۔ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسے پش ڈال دو گے، یہ زندگی کی رفتار اور زندگی کی ترقی کی گاڑی ایک میل اور ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو لاؤ۔ یہ داڑھی سے خالی چہرے، یہ کس بات کی نشانی ہے، کس بات کی علامت ہے؟ کیا سوچ کر داڑھی نکالا تھا؟ اچھے لگو گے؟ مردانیت کی نشانی کو پیشاب کی نالی میں ڈال کر، نبوت کے نور کو، نبوت کے چہرے کے حسن کو اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں دماغ خراب ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو گناہ ہے گناہ، وہ تو علماء بیان کریں گے۔ ایک کامن بات، ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب پیتے ہوئے دیکھنا بھی گناہ ہے، یا تو روکو یا تو آگے بڑھو۔ اب دیکھ رہا ہے کہ صاحب کیا مزے سے پی رہا ہے اور کتنا جھوم رہا ہے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اور ایک آدمی زنا کر رہا ہے، یا تو روکو یا تو آگے بڑھو۔ اب یہ راج ٹپکا رہا ہے، میں اگر ہوتا تو کیسا ہوتا؟ گناہ ہے نہیں ہے؟ قتل کر رہا ہے، روک، اور دم نہیں ہے تو آگے بڑھ۔ زنا کا گناہ، لمحوں کا گناہ، قتل کا گناہ، لمحوں کا گناہ، چوری کا گناہ، چند منٹوں کا گناہ۔ تیجوری کتنے منٹ توڑے گا، بات چلا جائے گا۔ داڑھی منڈانے کا گناہ، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، بال کٹانے کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، زندہ رہو گے، مرو گے، نماز پڑھو گے، غسل خانے میں رہو گے، بیت الخلا میں رہو گے، اللہ کے حرم میں رہو گے، نبی کے روضے کے سامنے رہو گے، کفن میں لپٹے رہو گے، قبر میں جاؤ گے، میدان محشر میں اٹھو گے۔ یہ گناہ ساتھ چپکا ہوا گناہ ہے۔ داڑھی منڈے کو مسکرا کر بات کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے دم ہے کہو اللہ تعالیٰ نے تجھے مرد بنایا تھا، فرشتوں کی تصویر رکھی تھی، سبحان من زین الرجال باللہا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، من کے ڈھکلتے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سبحان من زین الرجال باللہا۔ پاک ہے وہ ذات رب کی کہ جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا، خوبصورت کیا۔ کتنی خوبصورت داڑھی لگتی ہے، نبی کا چہرہ ہے، موسیٰ کا چہرہ ہے، عیسیٰ کا چہرہ ہے، آدم کا چہرہ ہے، لوط کا چہرہ ہے، ابراہیم کا چہرہ ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر، اولیاء کے عاشق، کسی ولی نے داڑھی منڈائی؟ پیرانے پیر نے شیونگ کی؟ خواجہ اجمیری نے کی؟ کسی صحابی نے؟ سبحان من زین الرجال باللہا۔ اس نے کہا فرشتے تم کہتے رہو کہ داڑھی کو زینت بنائی، ہم تو ہجڑے بن کر اچھے لگتے ہیں، اس کو دیوانے کتے نے کاٹا نہیں کاٹا۔ اس حالت میں مرو گے مسلمانوں، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی، قیامت میں شفاعت کا پروانہ نہیں مل سکتا، حوض کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ تم کہو گے مولوی کا کام کہنا، ہمارا کام سننا۔ جب جاؤ گے قبر کے اندر اور تمہارے اپنے مٹی کے ڈھیلے منہا خلقناکم کے دے کر نکلیں گے، اندھیرے گڑھے کے حوالے کریں گے، تب پتا چلے گا کہ مولوی کیا کہتا تھا اور دنیا کے کتے اور میری بیوی کیا کہتی تھی۔ قیامت کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آئیں گے،
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم کریں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج میٹر کی گڑبڑی کر دی جاتی ہے، آج ترازو کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے، آج ناپ تول کے اندر ہیر پھیر کی جاتی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ نے کہا جہنم کی ویل وادی کے اندر یہ لوگ جائیں گے. اللہ ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ حساب پیش کرو، حساب پیش کرو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کہا کہ ہر ولی کی خاصیت تو ہر پیغمبر کا معجزہ نرالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. ہر پیغمبر اللہ سے بات کرتا، لیکن کبھی فرشتے کے ذریعے سے، کبھی گھنٹی کے آواز کے ذریعے سے، کبھی خواب کے ذریعے سے، کبھی الہام کے ذریعے سے. موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی STD ISD کوڈ لگائے بغیر، وسائل کو استعمال کرے بغیر ڈائریکٹ رب سے کلام کرتے تھے، رب ان سے کلام کرتا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اس لیے کہ ڈائریکٹ جبرائیل کے بغیر بھی ایک مرتبہ دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ قیامت برحق ہے؟ توریت میں تم نے کچھ سنا سمجھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ بھئی برحق ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، قیامت کے دن عدالت کا لگنا، میرے ترازو کا قائم کرنا برحق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے برحق ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن میں اس کا تذکرہ برحق ہے. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بل بلانے لگے، تڑپنے لگے. موسیٰ، جب قیامت برحق ہے، ترازو برحق ہے، ہولناکی برحق ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 جہنم کو 70,000 فرشتے اس کے لگام کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں. داڑھی مڈو، بے نمازیوں، میری ماں اور بہنوں جو ٹی وی کے پیچھے زندگی گزارنے والے، گانوں کی رنگ ٹون رکھنے والے، مردوں کو ستانے والی خواتین، یہ چند روزہ زندگی، 4 روزہ زندگی کے خاطر اپنی آخرت، اپنی عقبہ، اپنی قبر کو مت برباد کرو. نہ بیوی کے قبر میں خاوند، نہ خاوند کے قبر کے اندر بیوی. کہا موسیٰ، بات کو مختصر کر رہا ہوں، قیامت بھی برحق، ترازو کا لگنا بھی برحق، اور قیامت کی ہولناکی جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، لوگ ننگے ہوں گے، بے پردہ ہوں گے. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ خطاب کرے گا آدم علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور تک، تمام نسل انسانی، تمام پیغمبر، تمام نبی، تمام رسول، تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام ابدال، تمام شہداء، تمام مومنین، تمام مسلمین، تمام کافرین، ملحدین، مشرکین، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، بی بی فاطمہ میرے پاس آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے عالمی ریکارڈ بنایا تھا. مرتے ہو نا، چوکے کا ریکارڈ اس کے پاس ہے، چھکے کا ریکارڈ. جو چھکے کے ریکارڈ کو جاننے والا ہے وہ چھکا ہے. وہ قرآن آتا نہیں، دعائے قنوت نہیں آتی، التحیات نہیں آتا، اور فلاں چوکے کا ریکارڈ، چھکے کا ریکارڈ، یہ سب بیکار ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مجلس میں، عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ حضرت علی نے کہا میں پوچھ کر آتا ہوں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، وقت ختم ہو رہا ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا وہ بہترین عورت ہے. ہمارے یہاں ون وے ٹرافک پردہ ہے. عورت تو گلوز پہنے گی، اس کے ہاتھ کو نہ دیکھے، برقع پہنے گی، جسم کو نہ دیکھے، ساکس پہنے گی، موزے اس کے پیروں کو، پنجوں کو نہ دیکھے، لیکن اپنے نقاب سے ساری دنیا کو دیکھے گی. ٹی وی کے اندر پورے حرام زادوں کا ناچ دیکھے گی. سورہ نور میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو نگاہ نیچی کرے. آگے کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پھر کہا آگے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تم زمانے جاہلیت کے اندر جو مظاہرہ ہوتا تھا
تمہارے پازیب کی آواز، جھنکار، تمہارے ہل چپل چلنے کی آواز، تمہارے کھکارنے کی آواز نہیں. فلا تخضعن بالقول. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خاتون بہترین ہے جو خود کسی کو نہ دیکھے اور اسے بھی کوئی مرد نہ دیکھے، وہ بھی کسی کو نہ دیکھے. چنانچہ اللہ نے ان کی عزت و احترام کو ایسے ان کے وقار کو باقی رکھا کہ قیامت کے دن تمام کو کہا ہے اللہ نگاہوں کو پس کرو، حضرت فاطمہ آ رہی ہے اپنے نام اعمال کو لینے کے لیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کام گئے، اللہ قیامت برحق، سوال جواب برحق، ہولناکی برحق. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب سوال کیا، موسیٰ قیامت کی ہولناکی سے کیسے بچو گے؟ اب تو ہمارے لیے مذاق ہے صاحب، ٹھٹا ہے. مردہ جاتا رہتا ہے، جنازہ پیچھے موبائل کے اندر بزنس کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے ذلیل مسلمان. دنیا کی باتیں کہا قبروں کی زیارت کرو، وہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ آخرت کو وہ چیز ہی چلی گئی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تڑپ کر سجدے میں رونے لگے، بلبلانے لگے، اللہ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. قیامت کی ہولناکی بڑی خطرناک ہے. داڑھی مڈو، اللہ کے لیے توبہ کرو. اس حالت میں مرو گے تو قبر میں داڑھی نہیں آئے گی. بے نمازیوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تم جو عاملوں کے پاس جاتے ہو، زمانے کا رونا روتے ہو، یہ اس لیے نہیں کہ مرکز کے اندر پنجے والی کمل کی پھول والی پارٹی آئی، اس لیے کہ ایک ایک گھر کے اندر کتے اور سور سے بدتر 10 بے نمازی لوگ پل رہے ہیں. ایک ملک کو تباہ ہونے کے لیے ایک بے نمازی کافی ہے. ایک گھر کے چھت کے سائے میں 5 جورو بھی بے نمازی، مرد بھی بے نمازی، اولاد بھی بے نمازی، بھائی بھی بے نمازی، بہن بھی. اللہ ہی اس جو ہے گھر کا حافظ ہے. نہ کسی تعویذ کی، نہ پلیتے کی، نہ بندش کی، نہ مولوی کے پھونک کی. نماز پڑھو، تلاوت کرو، خیر و برکت کے دروازے دیکھو گے. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ اللہ آپ ہی اس کا حل بتائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تجھے بچنا ہے قیامت کی ہولناکی سے تو میرے محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر درود پڑھ لینا. قیامت کے دن کروڑوں انسانوں کا جب حساب و کتاب ہوگا، ایسے وقت میں موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات پیغمبر اولو العزم پیغمبر کلام پاک میں جس کا سب سے زیادہ تذکرہ، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر درود پڑھنے سے ہولناکی چلی جاتی ہے. دنیا میں آقا کا دامن ہم تھامیں گے، خدا کی قسم وہ گولی پیدا نہیں ہوئی جو ہمارے سینوں کو چیر سکے، وہ تلوار وہ زبان پیدا نہیں ہوگی جو ہماری شان کے اندر، اسلام کی شان کے اندر گستاخی کر سکے. ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑا، قرآن کے دامن کو چھوڑا، سنتوں کے دامن کو چھوڑا، اللہ کی نگاہ سے گرے، اللہ کی مخلوق کی نگاہ سے گر گئے. انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا مرتے دم تک، وعدہ کرو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قیامت میں نہ میں آپ کا کام آؤں گا، نہ آپ میرے کام آئیں گے، نہ میری قبر میں آپ، نہ آپ کی قبر میں میں، نہ بیوی کی قبر میں خامن، نہ اولاد کی قبر میں ماں باپ. میرے بھائی نماز مت چھوڑو، تلاوت کا اہتمام کرو، علماء کا اکرام کرو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج کی ہماری مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہمیں نمازی بنائے، موحد بنائے، نبی کا عاشق بنائے، اسلام کی سائے تلے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سجدے تلاوت اور شہادت کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہی پروگرام دیر سے شروع کرتے ہو اور مسلنے لگتے ہو، ایسے واج دیکھا، ایسے واج دیکھا، کان میں ٹھس ٹھس کیا.